أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ نے پیدا فرمایا ان کو مٹی سے، پھر ان سے فرمایا ہو جاؤ، پس ان کی پیدائش ہو گئی۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو شخص ان کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو، ہم بلا لیں اپنی عورتوں کو اور تم بلا لو اپنی عورتوں کو، اور ہم حاضر کر دیں اپنے جانوں کو اور تم بھی حاضر ہو جاؤ اپنی جانوں کو لے کر۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم سب مل کر خوب سچے دل سے اللہ سے دعا کریں اور لعنت بھیج دیں جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بلا شبہ یہ سچی بات ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی 59، 60، 61، 62، 63 تقریباً چار آیتیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آمدہ ایک قصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران کے ایک علاقے سے 60 افراد پر مشتمل نصرانیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، جن میں 14 لوگ بڑے آدمی تھے۔ ان 14 میں بھی 3 آدمی ایسے تھے جو پورے قوم کے رہبر اور رہنما سمجھے جاتے تھے، جن کا نام ایہم، ابو حارثہ اور عاقب بتلایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، ایک ان کا پوپ سمجھا جاتا تھا، ایک ایسا تھا جس سے سارے مشورے، ساری باتیں اسی سے کی جاتی تھیں۔ ایک جو ابو حارثہ نام کا جو ان کا سردار تھا، اس میں سے وہ تو عرب ہی میں سے تھا، اصلاً وہ نصرانی نہیں تھا، وہ نجران کا نہیں تھا بلکہ عرب تھا۔ عرب کے قبائل میں سے یہ قبیلہ ہے بنی بکر بن وائل، بنی بکر بن وائل اس قبیلے کا تھا وہ، لیکن وہ نصرانی ہو گیا اور
اس نے عیسائیوں کی بہت ساری کتابیں پڑھیں اور اسے اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا آسمانی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات اس کے سامنے صاف ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان پچھلی کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان بیان کردہ باتوں کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور نبی برحق ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ نصرانیوں کے ہاں اس کا ایک بڑا مقام تھا، نصرانیوں نے چونکہ یہ عربی تھا اس لیے اس کی زبان اچھی تھی، یہ بولتا چالتا اچھا تھا، اس لیے نصرانیوں نے اس کے لیے ایک الگ سے گرجا گھر بنایا، چرچ بنایا اور اس کا بڑا استقبال کیا، لوگ اسے بڑا مانتے تھے۔ اب حق جانتے ہوئے بھی وہ اس ڈر سے کہ جب وہ یہ ظاہر کر دے گا کہ مذہب عیسائیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مذہب عیسائیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب نبی آنے کے بعد مذہب عیسائیت منسوخ ہے، نصرانیت سے ہمیں توبہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے لائے ہوئے دین پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اگر یہ بات کہہ دے گا تو اس کی مارکیٹ گر جائے گی، اس کا سارا استقبال ختم ہو جائے گا، لوگوں کے ہاں جو ریسپانس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس ڈر سے اس کی مالی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس خوف سے اس نے ان لوگوں پر اپنی عزت، اپنی وجاہت، اپنی شہرت، اس کے چلے جانے کے خوف سے نے ان لوگوں کے سامنے حق کو ظاہر نہیں کیا۔ اب یہ سردار بنا رہا، یہ لوگ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آپ نے دین کی دعوت شروع کی اور جب مکے میں حالات آئے تو مدینہ تشریف لے گئے اور مدینے میں رہ کر کے آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی شروع کی اور بڑے پیمانے پر لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نظریات، اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ نے بیان فرمایا۔ تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ ان تک پہنچی تو وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالمشافہہ سامنے مل کر کے آپ سے بات کرنے کے لیے 60 افراد پر مشتمل نجران کے علاقے سے یہ لوگ وہاں پہنچے، جس میں سے 14 بڑے آدمی تھے، ان میں 3 آدمی اہم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھ کر کے آپ تشریف فرما تھے، آپ ایسے ہی بیٹھے تھے کہ یہ لوگ آئے اور ان میں جو سردار قسم کے لوگ تھے ان لوگوں نے بڑے عمدہ کپڑے پہن رکھے تھے، اچھی چادریں اوڑھ رکھی تھی، یعنی اپنے آپ کو شریف اور مہذب ان لوگوں نے ظاہر کیا۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ لوگ جو قائد اور لیڈر قسم کے ہوتے ہیں وہ عمدہ کپڑے سے وطن کرتے ہیں تاکہ کپڑے کے ذریعے سے بھی لوگوں پر اثر پڑے، لوگوں پر اپنا رعب جمائیں، دھاک بٹھائیں۔ مسلمان چونکہ غریب اور کمزور قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ بھی سادی سیدھی زندگی آپ کی تھی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہوئے وہاں یہ لوگ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ لوگ آئے، ان لوگوں نے اپنے وقت پر اپنی نماز پڑھی اور اپنی نماز میں ان لوگوں نے مشرق کی طرف رخ کیا، نبی نے اس طرف نماز پڑھی تو ان لوگوں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور نماز سے اپنے اعتبار سے جو ان کی نماز تھی اس سے جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بحث کرنا شروع کیا، بات کرنا شروع کیا۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے صاحب یعنی ہمارے نزدیک جو اونچی شخصیت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کے سلسلے میں ہمارے مختلف نظریات ہیں، ہم میں سے کچھ تو 3 خدا میں سے خدا مانتا ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہی خدا ہے، یعنی ہمارے نزدیک بہت اونچی شخصیت ہے، لیکن آپ کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ ان کو ایک معمولی اللہ کا بندہ کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معمولی بندے ہیں
تو ان کو معمولی عام انسانوں کی طرح ان کی زندگی ہونی چاہیے، ان کی پیدائش ہونی چاہیے، ایسا تو نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ آپ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا آیا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اس طرح کی بحثیں ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کرنی شروع کی۔ آپ علیہ السلام اپنی عادت شریفہ کے مطابق، آپ کی عادت تھی کہ آپ کبھی جلد بازی سے کام نہیں لاتے تھے۔ ہم لوگ عام طور سے کبھی کوئی کہہ دیتا ہے تو فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سنجیدہ مزاج کے حامل تھے۔ آپ کے اندر سنجیدگی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ صاحب وحی تھے، آپ چاہتے تو عقل سے جواب دیتے تھے، آپ ذہین تھے، فطین تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے فرستادہ اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کو ہمیشہ ایسے نازک موقع پر اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا تھا، آپ نے وحی کا انتظار فرمایا۔ چنانچہ اسی موقع پر سورہ آل عمران کی تقریباً 80 سے زائد آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ اسی موقع پر یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی، یعنی جس طریقے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا کر دیے گئے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ اس میں ان لوگوں کو کیا شبہ رہ گیا؟ ان لوگوں کی کیا پریشانی ہے؟ یہ لوگ کس بات کو لے کر کے پریشان ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے دو چیزیں ایسی ہو چکی ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام جو مرد اور عورت دونوں کے بغیر پیدا کر دیے گئے، اور ایک حضرت حوا جن کو عورت کے بغیر پیدا کیا گیا، حضرت آدم سے پیدا کیا گیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ نے فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس اللہ کا تقوی اپنے دل میں اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا فرمایا، وخلق منها زوجها، اس سے حضرت سیدنا آدم سے ان کی اہلیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے رکھ کر کے اللہ نے پوری دنیا کی نسل کو اللہ نے پھیلایا۔ تو یہ ایک نمونہ اللہ کا یہاں موجود، اللہ کے سامنے موجود ہے۔ ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دو نمونے، ایک تو یہ ہے کہ ایک بغیر مرد اور عورت کے حضرت سیدنا آدم پیدا کیے گئے ہیں، اور حضرت حوا بغیر مرد کی، تو وہاں مرد کا تو واسطہ ہے، عورت کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں کون سی نئی بات آ گئی؟ اس میں تو عورت تو ہے، مرد کی بات نہیں ہے۔ جب دو چیزیں اللہ نے اس سے پہلے کر دی تو اللہ کے لیے کیا محال ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کا پتلا بنایا، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ، پھر وہ ایک انسان بن گئے۔ فرمایا الحق من ربک، حق بات وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، ان لوگوں کے شک میں مبتلا کرنے کی وجہ سے تم شک میں مبتلا ہونے والے نہ ہو جاؤ، تم اپنے ایمان کو مشکوک نہ کر لو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحی پر، اللہ کی بتلائی ہوئی باتوں پر، اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھو اور اسی پر جمے رہو۔ آگے جب ان لوگوں نے بحث کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا طریقہ بتلایا، آپ علیہ السلام کو، وہ اسی کو اس میں بتلایا گیا ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے مجادلہ، مناظرہ، مباحثہ،
یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، دلائل کو رکھ کر کے بات کرتے ہیں، دلائل کے بیس پر ایک دوسرے آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اسی شکل کی ایک الگ چیز ہے اس میں، جسے کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلے کے معنی یہ ہے کہ دو آدمی، دو ایسے فریق جن میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ اللہ کے دونوں فریق جمع ہو جائیں، دونوں ٹیم جمع ہو جائیں اور خوب اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کریں، اور یہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو ناحق ہے یا اللہ اسے برباد کر دے، تباہ کر دے۔ اس طرح کی بات اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنے نبی کو سمجھایا، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ اس میں کچھ چور ایسے ہیں جن کو معلوم ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود اپنی وجاہت، اپنے جاہ جلال منصب اور مال دولت کی بنیاد پر انہوں نے حق کو چھپایا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ نبی برحق آپ کے سامنے یہ ٹک نہیں سکتے ہیں، آپ مجادلے کی شکل اختیار کیجئے۔ اللہ نے سمجھایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ جب جو تمہارے سے جھگڑا کرے گا، جو تمہارے سے حجت بازی کرے گا، بحث کرے گا آپ کے سامنے، باوجود یہ کہ اس کے سامنے علم اس کا آ گیا ہے، باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے کیا چیز حق ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ ان کو سکھلایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے تو مجھے مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہی دو ٹیم آپس میں جمع ہو جاتی ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم خود بھی آ جانا میدان میں، اپنے گھر والوں کو بھی لے آنا، اپنے جو جانور وغیرہ ہیں ان کو بھی لے آنا، میں بھی لے آؤں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام حضرت حسن حضرت حسین کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی تھی، ان کے پیچھے حضرت علی آ رہے تھے، یعنی پورے اہل بیت کو لے کر کے آپ علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ ادھر وہ لوگ بھی آ رہے تھے۔ جب بات آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھا دیا، ان لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ذریعے سے ان کو یہ بات پہنچا دیا کہ میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے ایک دن کی مہلت مانگی، آج نہیں کل کر لیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو ان میں ایک نے عبد المسیح نام کا ایک تھا، عبد المسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ حضرت عیسیٰ کو یہ لوگ خدا سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے مسیح کا بندہ بھی نام رکھا ہوا تھا اپنے درمیان میں عبد المسیح کے نام سے۔ تو عبد المسیح نے آپس میں تنہائی میں بیٹھے تو عبد المسیح نام کے آدمی سے کہنے لگے کہ تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو محمد تو نبی مرسل ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم بڑے لوگ جانتے ہیں، یہ عوام ہمارے سامنے بھولی بالی عوام بیچاری ہمارے سامنے آئی ہے، نبی کی بد دعا کے سامنے محمد نے جو باتیں کہی ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل 100% سچ ہے، ہمیں یقین ہے۔ اگر وہ بد دعا کر دیں ہمارے خلاف، ہمارے قوم کے سامنے ہماری رسوائی ہو جائے گی، ہماری رسوائی پکی ہو جائے گی، اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں اور اپنے علاقے کو چلے جائیں گے، اب محمد کے سامنے مباحثہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس طریقے کی بات ان لوگوں کے درمیان میں طے ہو گئی۔ چنانچہ اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل تیار ہو کر کے آ گئے تھے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم آنے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، بات جب چل گئی تھی تو ان کا جو نجران کے نصارہ کا جو پوپ تھا اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، خود آپ کی ذات
ذات بابرکت، خود آپ کی ذات، اگر ان لوگوں کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں تو ان میں سے ہر ایک ایسے ہیں، اگر وہ دعا کریں، بد دعا کریں، ان کی دعا اور بد دعا اللہ کے ہاں ایسے قبول ہوگی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے آپ سے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کو مباہلہ نہیں کرنا ہے تو ہماری بات پر صلح کر لو، ہمارا جو مطالبہ تم سے ہے کہ تم اپنے آپ کو ناحق سمجھتے ہوئے اور مذہب اسلام کو حق مانتے ہوئے ہمارا جو ٹیکس وغیرہ ہے اسے ادا کر دو۔ اس کے بعد مال دینا طے ہو گیا، چنانچہ ہر سال 2000 جوڑے کپڑے پیش کریں گے، اس بات پر صلح ہو گئی، 1000 ماہ سفر میں اور 1000 جوڑے ماہ رجب میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات پر صلح کر لی اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اہل نجران پر عذاب منڈلا رہا تھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما دیتے تو اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا اور جو اہل نجران اس وقت آئے ہوئے تھے 60 افراد سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے اور سارے علاقے کے لوگوں کو آگ جلا کر ختم کر دی جاتی۔ تو یہ سب چیزیں اس وقت ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ نہیں ٹک سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی بات ہے، جو واقعات پیش آئے ہیں سب سچے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود دنیا میں نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ ہیں نہ دوسرے لوگ ہیں، اللہ ہی معبود حق ہے، اللہ ہی خدا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ لوگ روگردانی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ وعید اس وقت سے لے کر آج تک کے نصارہ کو اور آج کے بعد جو نصارہ حق سے اعراض کریں گے قیامت تک ان سب کو شامل ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں اللہ کے حق سے، اللہ کی سچی بات سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان نصارہ کو، قیامت تک جتنے نصارہ آئیں گے سب کو اللہ کی پکڑ ہوگی۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔